اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آج میں آپ کو اس بابرکت مہینے کی بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دوسرا ماہ مبارک ہے اور اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، لیکن کسی مہینے یا دن کے منحوس ہونے کا تصور کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ سب زمانے جاہلیت کے دور کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھا جائے تو آج بھی کئی لوگ اسے ابھی بھی سچ مانتے ہیں اور اس بابرکت مہینے میں شادی بیاہ کی تقریبات نہیں کرتے، اور اگر کر بھی جائیں تو پیارے بہن بھائیوں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس ماہ میں ہونے والی شادی طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہیں یا بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ سب غلط ہے، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن یا حدیث میں کسی بھی جگہ اس حوالے پہ روشنی نہیں ڈالی، کسی مہینے کو یا کسی بھی دن کو، بلکہ کسی بھی تحلیل کو محنوس قرار نہیں دیا۔ ہاں، اگر دیکھا جائے یا مانا جائے تو یہ مہینہ ایک دکھوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے پاک دامن عورتوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کے سر سے باپ اور بھائیوں کا سایہ چھین لیا گیا، اور تو اور پیارے بہن بھائیوں، ان عورتوں کے پیچھے آوارہ اور اوباش لڑکے لگا دیے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ماننا سراسر غلط ہے کہ یہ منحوس ماہ ہے، بلکہ اس ماہ میں تو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ پھر یہ منحوس کیسے ہوا؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن تو نہیں مان سکتے جو کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں تو اللہ سے اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کا جتنا بھی صدقہ مانگا جائے اللہ سے کم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صدقے مانگنے والوں کو کبھی خالی دامن نہیں لٹائے گا۔ اس ماہ میں نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، نوافل ادا کرنا، وظیفے اور عمل کرنا اور ایصال ثواب، بی بی پاک دامن کو بخشنا بہت ہی ثواب والا کام ہے، اور اپنے تمام مقصد اور جائز حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ان کا صدقہ مانگ کے اللہ سے التجا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ بس آپ کا اور میرا یقین پکا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے ہم سب کو اس ماہ میں نوازتا ہے، جولیاں بھرتا ہے، منتیں پوریاں کرتا ہے۔ الغرض جو بھی ہماری جائز خواہش ہوگی اللہ پاک فوراً قبول فرمائے گا۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب ماہ سفر کا بابرکت چاند آپ کو نظر آ جائے یا اس کے متعلق آپ کو کوئی اطلاع دے تو آپ نے وضو کر اول آخر 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی اس کی بھی تسبیح کرے۔ پھر اللہ کے حضور اللہ کے محبوب کے گھرانے کا صدقہ مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ہر منت، ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ سفر کے بابرکت دن اور مہینے کے صدقے میرے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔